बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारिक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लामा इब्ने जरीर कहते हैं कि अक्सर अहले इल्म की यही राय है कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अमजाद था। इब्ने जरीर इब्ने इसहाक के इस कौल को रद्द करते हैं कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा था। हजरत कतादा फरमाते हैं कि कारून को मुनव्वर के लक़ब मौसूम किया जाता था और इसकी वजह यह थी कि वो तौरात की तिलावत बहुत प्यारी आवाज से किया करता था, लेकिन अल्लाह के दुश्मन सामरी की तरह मुनाफिकत पर उतर आया और कसरत माल और दौलत ने उसे हलाक करके रख दिया। शहर बिन हौशब कहते हैं कि वो बड़ा मगरूर था, इसलिए अपनी कमीज को एक बालिश से लंबा कर रखा था। अल्लाह तबारिक व तआला ने उनके खजानों की कसरत का तज़किरा फरमाया है। वो इतना मालदार था कि उसके खजानों की चाबियां कई ताकतवर आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि खजानों की चाबियां चमड़े की थी और उन्हें 70 ऊंट बमुश्किल उठाते थे। वल्लाहु आलम, ये बात कहाँ तक सही है। बहरहाल कारून को लोगों ने बहुत समझाया कि अल्लाह तबारिक व तआला ने जो माल तुझे अता फरमाया है इस पर फख्र और गुरूर न कर। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह तबारिक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तबारिक व तआला दोस्त नहीं रखता इतराने वालों को, और तलब कर इस माल और जर से जो दिया है तुझे अल्लाह तबारिक व तआला ने आखिरत का घर। लोगों ने कारून को समझाया कि आखिरत का सवाब कमाने की कोशिश कर और अपने माल और जर को दुनिया ही बनाने के लिए इस्तेमाल न कर। आखिरत का सवाब बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। हाँ, हम ये भी नहीं कहते कि दुनिया से बिल्कुल बेरगबती का सबूत दे और ना फरामोश कर अपने हिस्सा को दुनिया से, यानी अल्लाह ने जो माल तेरे लिए हलाल किया है उससे ले और हलाल और पाकीज़ा चीजों से लुत्फ अंदोज हो और एहसान किया कर गरीबों पर, जिस तरह अल्लाह तबारिक व तआला ने तुझ पर एहसान फरमाया, यानी मखलूक खुदा से हुस्न सलूक कर जिस तरह अल्लाह तबारिक व तआला खालिक व मालिक ने तुझ पर दुनियावी नेमतें तमाम कर दी हैं। इस पर कारून कहने लगा, मुझे दी गई है ये दौलत इस इल्म की वजह से जो मेरे पास है, यानी मुझे तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है और मुझे ना तुम्हारी खैर ख्वाही से गर्ज है। ये माल और दौलत तो मेरे इल्म का नतीजा है, मैं अपने अकल और तजर्बा की वजह से इसका मुस्तहिक था। अगर बारगाह खुदाबंदी में मकबूल और नवाजिशात का मुस्तहिक ना होता तो ये दौलत और सरवत मुझे कभी भी अता ना की जाती। अल्लाह तबारिक व तआला ने उसके औहाम में बातिला का रद्द करते हुए फरमाया है, क्या इस मगरूर को इतना इल्म भी नहीं कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हलाक कर डाली इससे पहले कौमें जो इससे कुव्वत में कहीं सख्त और दौलत जमा करने में कहीं ज्यादा थी, और नहीं दरियाफ्त किए जाएंगे मुजरिमों से उनके गुनाह। यानी गुज़श्ता उम्मतों में कई ऐसे लोग थे जो कारून से माल और दौलत और औलाद में कहीं ज्यादा थे, लेकिन उनके गुनाहों और सरकशियों की वजह से अल्लाह तबारिक व तआला ने उन्हें हलाक कर दिया। अगर कारून का कहना सही होता तो इन सरकशों को सजा से दो चार ना होना पड़ता जिनके पास कारून से ज्यादा माल और दौलत थी। माल की फरावानी हमारी मोहब्बत और रजा की अलामत नहीं, जैसा कि अल्लाह तबारिक व तआला का फरमान है, और याद रखो ना तुम्हारे अम्वाल और ना ही तुम्हारी औलाद ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हमारा कुर्ब बख्श दें, मगर जो ईमान लाया और नेक अमल करता रहा। अल्लाह तबारिक व तआला सूरह अल मोमिनून में फरमाता है, तर्जमा, क्या ये तफरका बाग ख्याल करते हैं कि हम इनकी मदद करते हैं माल और औलाद की कसरत से, तो हम जल्दी कर रहे हैं उन्हें भलाइयों पहुंचाने में। यूं नहीं बल्कि वो हकीकत हाल से बेखबर है। यह आयत कारून के जवाब का रद्द करती है। रही ये बात कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कीमिया यानी सोना बनाने की सनत से वाकिफ था या उसे इसमें आजम याद था और इसी के विर्द से वो माल और दौलत जमा करता रहता था। सही नहीं है, क्योंकि कीमियागिरी एक वहम है। लोग समझते हैं कि मुख्तलिफ धातों के मिलाप से सोना बनाया जा सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। और अगर इन धातों के मिलाप से सोने की मानंद कोई धात बन भी जाती तो भी वो खालिस सोना नहीं हो सकती, क्योंकि खालिक हकीकी की कारीगरी की मुशाबियत मुमकिन नहीं और इसमें आजम एक काफिर को कोई फायदा नहीं देता। और जाहिर है कि कारून मुनाफिक था। वो जुबान से तो मुसलमान होने का दावा करता था, लेकिन बातिन से काफिर था। अगर इस बात को सही मान भी लिया जाए तो इसका जवाब सही नहीं बनता और सवाल और जवाब में कोई मुताबिकत नहीं रहती। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारिक व तआला इरशाद फरमाता है, अलगर्ज एक दिन वो निकला अपनी कौम के सामने बड़ी ज़ेब व ज़ीनत के साथ। आइमे मुफस्सिरीन
نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن وہ بڑی سج دھج کے ساتھ گھر سے نکلا، خلت فاخرہ زیب تن تھی، خدوم و چشم ساتھ تھے، سواری کو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ جب دنیا داروں نے اس جاہ و جلال کو دیکھا تو خواہش کرنے لگے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح مالدار ہوتے۔ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور وہ مسحور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ جب بنی اسرائیل کے علماء نے ان دنیا داروں کی باتیں سنی تو انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کو بے نقاب کیا اور انہیں سمجھایا کہ دولت و ثروت ہی سب کچھ نہیں، غنا اور عقل مندی اصل دولت ہے۔ علماء انہیں نصیحت کرنے لگے، حیف ہے تمہاری عقل پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، یعنی آخرت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایمان اور نیک اعمال کا جو صلہ ملے گا وہ دنیاوی جاہ و جلال سے کہیں زیادہ اور بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس مال و دولت کی اس کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی اور انہیں مرحمت کی جاتی یہ نعمت بجز صبر کرنے والوں کے، یعنی اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کوئی شخص ایسی نصیحت اور ایسی بات پر کان نہیں دھر سکتا، کوئی نہیں جو مال کی فراوانی پر فریفتہ ہو کر آخرت کے بارے میں سوچے۔ ہاں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کو ثبات کی دولت عطا کرتا ہے، وہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں اور اس دنیا کو پرکاہ کی حیثیت نہیں دیتے اور اس طرح اپنی مراد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ کو پسند فرماتا ہے جو درود شبہات کے وقت کھل جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی عقل کو پسند فرماتا ہے جو حلول شہوات کے وقت کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی زمین میں، تو نہ تھی اس کے حامیوں کو کوئی جماعت جو اس وقت اس کی مدد کرتی اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا۔ روایت ہے کہ جب وہ بڑے تذک و احتشام کے ساتھ نکلا اور اپنے مال و دولت کی فراوانی پر نازاں ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین میں غرق کر دیا، جیسا کہ بخاری امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی زمین میں اپنی چادر کو گھسیٹتا جا رہا تھا کہ دھنس گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا جائے گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعدی نے بیان کیا ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو کچھ مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں بیٹھے ہوں تو وہ جا کر یہ کہے کہ اے موسیٰ، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ آپ اس بہتان کو سن کر گھبراہٹ سے لرز اٹھے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قسم دے کر پوچھا کہ تجھے اس سازش پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، مجھے قارون نے اس بہتان ترازی پر ابھارا ہے۔ عورت نے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی اور اپنی خطا سے درگزر کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے قارون کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے، وہ آپ کی اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے گھر کو نگل لے۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ قارون اور اس کا گھر زمین نے نگل لیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب زیب و زینت کا پورا اہتمام کر کے اپنی قوم کے سامنے آیا اور بڑے تزک و احتشام، بڑے کروخر سے مال مویشی گھوڑے گدھے لیے، لباس فاخرہ پہن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آخرت کے بارے میں واعظ فرما رہے تھے۔ جب لوگوں نے قارون کو دیکھا تو کئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھنے میں محو ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا، تجھے ایسا کرنے کا کس نے کہا ہے؟ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ نبوت کی وجہ سے مجھ سے بہتر ہیں اور میں مال کی وجہ سے تجھ سے افضل ہوں۔ اگر تو چاہے تو مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ تو میرے لیے بد دعا کر اور میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ قارون بھی اپنی ساتھیوں کو لے کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تو بد دعا کرے گا یا میں کروں؟ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بد دعا کرنے میں پہل تو کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی زمین کو حکم دے کہ وہ آج میرا کہا مانے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی،
میں نے زمین کو حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین انہیں یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے۔ زمین نے انہیں پاؤں سے پکڑ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہیں پکڑ لے۔ انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا، پھر انہیں کندھوں تک پکڑا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے خزانے اور مال و دولت کو اپنی گرفت میں لے لے۔ زمین نے انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لوگ اپنے خزانے کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور کہا بنی لاوا جاؤ، پس زمین ان پر ہموار ہو گئی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا زمین روزانہ انہیں ایک آدمی کے قد کے برابر دھنسا رہی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یہ لوگ زمین کے 7ویں طبق تک دھنس گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تو نہ تھی ان کے حامیوں کی کوئی جماعت جو اس وقت ان کی مدد کرتے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکے۔ جب قارون کے مال و متاع اور گھر کو زمین نگل گئی اور وہ خود بھی غرق ہو گیا، نہ اس کا کوئی ساتھی بچا اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد، تو وہ لوگ بہت نادم ہوئے جنہوں نے اس کی سج دھج دیکھ کر یہ تمنا کی تھی کہ کاش ہم بھی انہیں کی طرح امیر ہوتے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جو تدبیر کرتا ہے وہ بہتر ہے، حالانکہ بندوں کی نگاہوں سے انجام کار مخفی ہوتا ہے۔ کہنے لگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا۔ قارون کا یہ قصہ خروج مصر سے پہلے پیش آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ گھر عموماً آبادی میں ہوتا ہے لیکن کبھی ریگستان میں بھی ہوتا ہے۔ لفظ دار کا اطلاق بارہا ایسی جگہ پر بھی کیا جاتا ہے جس پر خیمہ لگایا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المومن میں فرماتا ہے اور بے شک بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن پاک میں عاد و سمود کے ذکر کے بعد فرمایا اور ہم نے ہلاک کر دیا قارون، فرعون اور حامان کو، اور بے شک تشریف لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی وہ غرور و تکبر کرتے رہے زمین میں اور وہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ پس ہر سرکش کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے باعث، پس ان میں سے بعض پر ہم نے برسائے پتھر اور ان میں سے بعض کو عالیہ شدید کڑک نے، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا زمین میں، اور بعض کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ جو شخص زمین میں غرق ہوا وہ قارون ہے جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں، اور جو دریا میں غرق ہوئے وہ فرعون، حامان اور ان کا لشکر تھا جو کہ نافرمان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کی تلقین کی اور فرمایا جس نے اس کی محافظت کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے اس کی محافظت نہیں کی تو نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل اور نہ ہی کوئی نجات ہوگی۔ ایسا شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔